الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين صلى الله عليه محمد. اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو جمع فرمایا تھا. آج تعریف قرآن کے بارے میں عرض کروں گا کہ کیا جو قرآن مجید قلب مطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ آج وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یا اس میں کوئی تحریف و تبدل ہو چکا ہے؟ اہل تشیع کے خلاف جو مختلف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیعوں کا قرآن 40 پارے کا ہے. یہ مشہور ہے معاشرتی طور پہ، لیکن کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کی زندگی میں تو قرآن پاروں میں موجود ہی نہیں تھا. قرآن صورتوں کی شکل میں موجود تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے 40 پارے تھے لیکن اس میں سے 10 پارے بکری کھا گئی. یہ مشہور ہے اور یہ روایت موجود ہے، لیکن شیعوں کی کتاب میں نہیں ہے. یہ اہل سنت کی کتاب میں روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے. وہ روایت یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس قرآن مجید کا کچھ حصہ موجود تھا، جمع تھا. جب رسول خدا کا وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو اس وقت لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے، اور اسی دوران جو میری بکری تھی وہ قرآن کا ایک حصہ کھا گئی تھی. یعنی یہ ہماری کتابوں میں روایت نہیں ہے. یہ جو قرآن کا ایک حصہ بکری کھا گئی، یہ سنن ابن ماجہ اہل سنت کی روایت موجود ہے. غلط طور پہ ہماری طرف منسوخ کیا جاتا ہے. اور پارے جیسے کہا کہ جی 40 پارے تھے جب نازل ہوا، شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن پاروں میں موجود ہی نہیں تھا. اور ایک دوسری چیز آپ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ اکثر فسادات ہوتے کہ جی فلاں نے قرآن مجید جلا دیا اور اس وجہ سے فتنہ ہو گیا کہ یہ قرآن کی توہین تھی. اب جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان نے دیکھا کہ اسلام پھیل گیا اور اب لوگوں کو ایک ہی نسخے پہ جمع کیا جائے، تو انہوں نے کہا جس جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے وہ میرے پاس لے آئے. اب صحابہ میں سے بعض امہات المومنین میں سے جن کے پاس قرآن تھا وہ لے گئے، تو انہوں نے صرف ایک نسخہ لکھا، رکھا اپنے پاس اور وہ نافذ کیا. باقی نسخوں کو انہوں نے کیا کیا؟ وہ انہوں نے قرآن جلا دیا تھا. یعنی کوئی غیر مسلم اگر آج قرآن جلائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے قرآن کی توہین کی ہے. جیسے چند سال پہلے ننکانہ صاحب میں فسادات ہوئے، یہاں یوحنا آباد میں فساد ہوئے، پیچھے یہی مدعا تھا نا کہ اس نے قرآن جلایا ہے. خود اہل سنت کی روایات کے مطابق خلیفہ ثالث نے ایک نسخے کے علاوہ سارے نسخے قرآن کے جلا دیے تھے. اگرچہ ہمارے نزدیک قرآن جلانا حرام ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ قرآن کی توہین ہے، لیکن جو اس سے دور ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن جلا رہا ہے وہ توہین ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلیفہ نے سب سے پہلے اس کی بنیاد ہی خود رکھی تھی کہ قرآن کو جلا دیا جائے، جو انہیں نسخہ نہیں چاہیے. اور پھر قرآن کی تحریف کے حوالے سے کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ اب اس میں سب سے پہلے اگر آپ روایات دیکھیں گے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت یہ ہے کہ جیسے ظاہر و قرآن میں تحریف ہوئی. اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ایسی روایات موجود ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو جیسے قرآن میں تحریف ہوئی. لیکن نہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نہ اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن محرف ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے یا تبدیلی ہوئی ہے. یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے اور اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے کہ جو قرآن مجید سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، صلی اللہ محمد آج بعین ہی وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اور اس کی اگر سب سے بڑی دلیل دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا رسول کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اگر وہ قرآن ہی محرف ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، تو پھر رسول کی رسالت کہاں باقی رہے گی؟ یعنی اگر ہم کہہ دیں کہ وہ رسول اپنی اصلی حالت میں نہیں، لوگوں نے اس پر اثر انداز ہوتے ہوئے تبدیلی کر دی،
اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ اگر اس میں شک ہے کہ یہ نبی نہیں ہے تو قرآن لے کے آؤ، تو انہوں نے وہ قرآن ہی تبدیل کر دیا، قرآن میں تحریف ہو گئی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ رسول خدا کی جو نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جب وہ معجزہ باقی نہیں رہا تو پھر ہم نبی کی نبوت کو کیسے ثابت کریں گے؟ لہٰذا قرآن محرف نہیں ہے۔ اور جو تحریف کی روایات ہیں ان میں کچھ ضعیف السند ہیں، جیسے الکافی میں ایک روایت ہے کہ جو قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی آیات 17,000 تھیں، یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کا جو راوی ہے احمد بن محمد سیاری ہے، خود علم و رجال کی کتابوں کے مطابق وہ شخص غالی عقیدے کا تھا، فاسد المذہب تھا، وہ ضعیف ہے، اس لیے اس کی روایات اکثر جو تحریف کے حوالے سے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ روایات ایسی ہیں جس میں مثلا معصوم نے تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اب لوگوں نے کہا کہ شاید امام یہ آیت اس طرح بیان کر رہے تھے، مثلا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی ابن ابی طالب، اب مولا نے جب یہ جملہ کہا مولا تفسیر بیان کر رہے تھے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت ایسے نازل ہوئی تو بعد میں تبدیل کر دی گئی، نہیں وہاں پہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بس اوقات معصوم نے فرمایا، بس اوقات تفسیر کے طور پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، جو بعد میں روایت پڑھنے والے یا بیان کرنے والوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے امام وہ پوری آیت کی عبارت بیان فرما رہے ہوں۔ اور پھر وہ روایات جو تحریف کو بیان کرتی ہیں وہ اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں کہ وہ قرآن کے مخالف ہیں، کہ معصوم نے ہمیں جو نسخہ دیا اگر کوئی ہماری حدیث کوئی روایت قرآن کے موافق ہو تو اسے لے لو، اگر قرآن کے مخالف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اب چونکہ قرآن نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا قرآن مجید اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس میں تحریف و تبدل نہیں ہوا، تو لہٰذا ان روایات کو قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے نہیں مانا جائے گا۔ اور آخری بات کہ قرآن تحریف و تبدل سے پاک ہے۔ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام دین کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے تھے قرآنی آیات سے، کیا وہ اسی قرآن سے استدلال کرتے تھے یا کسی اور قرآن سے؟ اسی قرآن سے وہ استدلال کرتے تھے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے۔ اگر اس قرآن میں تحریف و تبدل ہوا ہوتا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام واضح طور پہ فرماتے کہ نہیں ہم اس قرآن کو قابل قبول نہیں سمجھ سکتے، اگرچہ ایسی روایات موجود ہیں کہ قرآن مجید کے معانی تبدیل کر دیے گئے، قرآن مجید کی تفسیر تبدیل کر دی گئی، لیکن قرآن کی عبارت کے حوالے سے نہیں ہے کہ قرآن کی عبارت کو تبدیل کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف لفظی موجود نہیں ہے، ہاں معنوی تحریف موجود ہے۔ معنوی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا معنی لوگوں نے بدل دیا، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین نے جو قرآن مجید تیار کیا تھا اور بعد میں جو حکومت آئی رسول کو پیش بھی کیا تھا، اس قرآن کو قبول اس لیے نہیں کیا گیا تھا چونکہ اس کی تفسیر آپ نے ساتھ تحریر فرمائی کہ اس کا ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، کس کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی یا کس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں کو یہ چیز قبول نہیں تھی۔ اب چونکہ وہاں پہ متن کے اعتبار سے کسی کو کوئی اشکال نہیں تھا، ہر بندہ اپنی مرضی سے کر سکتا تھا تفسیر، اور اللہ نے بھی پھر اس کو تحریف سے بچانے کے لیے جو ایک انتظام کیا، اللہ نے اس امت کے اعتبار سے کہ جب رسول خدا تبلیغ فرما رہے تھے جو منحرف تھے سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کے کسی کا نام نہیں لیا۔ مثلا جہاں پہ اللہ نے کہا نا کہ رسالت کی اجرت یہ ہے کہ قربہ سے مودت کرو، وہاں اللہ نے یہ نبی پہ چھوڑ دیا کہ آپ قربہ کی تفسیر بیان کریں تاکہ اس میں تحریف نہ ہو۔ اسی طرح جب ولایت کا اعلان ہوتا تھا صرف یہ کہا کہ جو اہم حکم نازل کیا وہ پہنچا دو، نام نہیں لیا تاکہ کوئی کوشش نہ کرے کہ ہم وہ نام نکال کے تحریف کریں۔ اور اسی طرح مثلا اللہ نے قرآن میں شجر ملعونہ کا تذکرہ کیا، اب اللہ نے وہاں پہ نام نہیں لیا کہ کل کو بنو امیہ یہ جسارت کرے کہ قرآن مجید سے آیت کو نکال دیا جائے، وہ رسول خدا پہ چھوڑ دیا۔ یعنی یہ بھی قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ قرآن کو ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آپ کا اس حوالے سے یا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی
قرآن مجید کی جو اصل آیتیں ہیں وہ 6236 آیتیں ہیں۔ ہاں جی، جو مشہور غلط العام ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، وہ غلط العام ہے، ویسے قرآن کی آیتیں 6236 آیات ہیں۔ ہاں، یعنی عام طور پہ جو بنو امیہ ہے، یعنی وہ شجرہ ملعونہ ہے۔ اب یہ جو امیہ تھا، کیا یہ واقعاً اپنے آپ کو جو منسوب کرتا ہے کہ میرا تعلق بھی قریش سے ہے، یہ تھا یا نہیں؟ اس کا نسبی اعتبار سے ان سے تعلق نہیں تھا۔ نہیں، علم الانساب کی کتابوں کے مطابق یہ نسبی طور پر قریش سے منسوب نہیں ہے، بلکہ غلام تھا، اور چونکہ انہوں نے غلام ہونے کی وجہ سے ایک بیٹوں کی طرح اسے رکھا، کہ جیسے ایک لپالک بیٹے کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس نے خود کو ان کی طرف منسوب کر دیا، قریش کی طرف۔ نہیں، کوئی نسبی تعلق نہیں تھا۔ ہاں جو قریش کے اندر بنو امیہ کی حکومت 132-33 ہجری تک رہی، اور اس کے بعد پھر بنو عباس کا اقتدار آیا۔ یعنی سب سے پہلے یزید بن ابو سفیان آیا دوسری حکومت میں، یعنی 132 ہجری تک، مجھے بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، سجدہ کرنے کے لیے آپ دونوں اطراف میں کر سکتے ہیں، یعنی جہاں تحریر ہو ادھر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، دوسری سائڈ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سجدے کا پلین ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ تاکہ وہاں پہ سجدہ کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اور بس اوقات جیسے سجدہ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی آئل ہے یا کوئی اور چیز ہے، میل جم جاتی ہے، کربن آ جاتا ہے، اگر تو وہ مٹی تک ہماری پیشانی پہنچنے میں حائل ہو رہی ہے تو واجب ہے کہ اوپر سے اس رکاوٹ کو ختم کیا جائے، اور اگر یہ ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں ہے پھر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ جب انسان دیکھے کہ اوپر بہت زیادہ میل کچیل نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو صاف کیا جائے، پھر سجدہ کیا جائے۔ اب دیکھیے، قرآن کے ترجمہ یا تفسیر کے حوالے سے مسلمانوں میں جو اختلاف ہے وہ زیادہ تر جب ہم ترجمہ اپنی خواہشات کے مطابق کریں، اپنے عقیدے کے مطابق کریں، اپنی سوچ کے مطابق کریں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ہدایت لینی ہے، نہ کہ ہم نے اپنے مرضی کے مطابق قرآن کو ڈھالنا ہے۔ اب کس کا ترجمہ صحیح یا تفسیر ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں نہیں جی ہمارا ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہیں گے اپنی خواہش کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن ہو، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آیت نہیں ملتی اس کی تفسیر میں تو پھر ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ یہ آیت کس کی شان میں، کس کی مذمت میں، کیا حلال کیا جائز ناجائز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر رسول خدا کی حدیث بھی نہیں ملتی تو پھر ہمارے نزدیک جو 12 امام ہیں ان کے اقوال بھی حدیث کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی نے اس آیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، اگر ہمیں یہ مل جائے گا تو ہم اس کے تحت اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، نہیں، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، رسول نے فرمایا جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس تفسیر کو پریفر کرنا چاہیے جو تفسیر قرآن بالقرآن ہو، جیسے المیزان فی تفسیر القرآن ایت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب نے لکھی، یا تفسیر قرآن معصور ہو، بالمعثور یعنی ائمہ اہل بیت یا نبی کی احادیث کے ذریعے ہو، جیسے تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر مجمع البیان ہے، اسی طرح دیگر تفاسیر ہے۔ صلوات پر محمد۔